فرمایا کہ دین کی اصلاح سے دنیا کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. عام طور پہ یہ بات ذہنوں میں ہوتی نہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں دنیا کی بہتری تو دنیا کی چیزوں ہی سے ہوگی. یہ ذہن نہیں ہے کہ اچھے دین سے اچھی دنیا بنتی ہے. یہ ایمان تو ہے کہ اچھے پیسوں سے اچھی دنیا بنے گی، اچھے کاروبار سے اچھی دنیا بنے گی. یہ ایمان تو ہے کہ اچھے تعلقات سے اچھی دنیا بن جائے گی. یہ ایمان نہیں ہے کہ اچھے دین سے اچھی دنیا بن جائے گی. اور میرے دین کی اصلاح سے میری دنیا اچھی ہو جائے گی، یہ یقین نہیں ہے. اور یہ یقین نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی دنیا بنانا چاہتے ہیں دین خراب کر کے. دنیا بنانا چاہتے ہیں دین خراب کر کے. بسا اوقات اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں دین خراب کر کے، اور اس امید کے ساتھ کہ دنیا اچھی ہو جائے گی. کتنی خطرے کی بات، اور یہ کتنی خطرناک ذہنیت ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھے دین سے اچھی دنیا بنتی ہے، تو ہم تو اچھے دینداروں کو دنیا میں بڑے پریشان دیکھتے ہیں. اچھے خاصے دینداروں کو دنیا میں پریشان دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دین نام ہے، اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے دل سے بھی ہے. اس کا تعلق خالق سے بھی ہے مخلوق سے بھی ہے. جب یہ چاروں نقشوں کے اندر دین زندہ ہوگا تب دین کے ثمرات نظر آئیں گے. صرف نماز پڑھنے کا نام دینداری نہیں، اور پگڑی پہننے کا نام دینداری نہیں. دین کا تعلق میرے ظاہر سے بھی ہے میرے باطن سے بھی. یہ اندر بھی تو دیندار ہو. یہاں دنیا کی محبت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، ہوس نہ ہو، غرور نہ ہو، نفاق نہ ہو. اندر کی بھی تعلق دین سے ہے. اور پھر دین کا تعلق صرف عبادت سے نہیں کہ خالق سے معاملہ اچھا ہو. مخلوق سے معاشرت کیسی ہے، مخلوق سے معاملات کیسے ہیں. جب یہ دین چاروں نقشوں میں آتا ہے نا تب دین کے ثمرات ملتے. تو یہ بات تو سچی ہے کہ دین کی اصلاح سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن دین کا تصور بھی صحیح ہونا چاہیے. ہم نے جو آج دین کا تصور محدود کر دیا اور صرف عبادت تک رکھ لیا، اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی پریشانی ہے. مسئلہ یہ تو یہ تو سچ ہے بھائی کہ اچھے دین سے اچھی دنیا بنتی. اور اچھی دنیا کا معیار بھی سمجھیے. اچھی دنیا کا معیار یہ ہے کہ 3 چیزیں نصیب ہوتی. پہلی چیز دل کا سکون، دوسری چیز اندر کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اللہ غنا نصیب فرما دیتا ہے، تیسری چیز محبت اور عزت کا ماحول ملتا ہے. سکون مل جاتا ہے اور غنا مل جاتا ہے، یعنی قناعت مل جاتی ہے، اندر کی بھوک مٹ جاتی ہے، محتاج نہیں رہتا اندر سے، جتنا ہے خوش ہے، مطمئن ہے. 2 چیزیں. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت اور عزت ڈال دیتے. اب بتائیے کس خوش نصیب آدمیوں کو اس دنیا میں یہ تینوں چیزیں مل جائے، دنیا جنت نہ بن جائے. بلا وجہ زیادہ مال سے کیا چوکیداری کرنی ہے؟ اصل تو اندر کا اطمینان ہے. یہ دینداری سے نصیب ہوتا ہے، یہ دینداری سے نصیب. فرمایا اگر مسلمان اپنی اصلاح کر لیں اور دین میں راسخ ہو جائیں
مضبوط ہو جائیں تو دنیاوی مصائب کبھی انشاءاللہ چند ہی روز میں کایا پلٹ جاوے. دیکھو کہیں سے یہ آواز نہیں آتی. یہ آواز تو آتی ہے کہ یوں اس ملک میں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے گا, ایسے لوگ آ جائے گا تو ایسا اچھا ہو جائے گا, یوں کر لیں گے تو یوں اچھا ہو جائے گا. یہ کہیں سے آواز نہیں آتی کہ ارے میاں اللہ کی فرما برداری کی طرف ہم چل پڑیں گے تو ہمارا ملک بھی اچھا ہو جائے گا. یہ آواز تو کہیں سے نہیں آتی. یہ ذہنیت ہی ختم ہو گئی نا. یہ ذہنیت ہی نہیں رہی. فرمایا خواتین کو تقریبات میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے. فرمایا تقریبات میں جانے سے نہ روکیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں اس پر مجبور کر لیں کہ جو کپڑے گھر میں پہنتے ہیں وہی تقریبات میں پہن کے جائیں, تو خود بخود رک جائیں گے. فرمایا بس کپڑے زیور وغیرہ خصوصی طور پر اہتمام کر کے کچھ نہ پہنے, جو گھر میں پہنے وہ اسی میں چلے جائیں. تو رک جائیں گے. ورنہ تو پھر وہاں سے واپس آتی ہے تو پریشانی ہوگی آدمی بیچاری, اس لیے کہ اس کا زیور, اس کے کپڑے, اس کے آپ تو ہمیں دلاتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو یہ سب کچھ تھا, ٹینشن ہو جاتی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آسان طریقہ یہی ہے کہ بھئی جس حال میں تم گھر میں رہتی ہو اسی حال میں تقریب میں چلے جاؤ. فرمایا اصلاح اصل ہے, ذکر اور شغل تو اس کا معین ہے. اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر اور شغل بیکار ہے. یہ جو تسبیحات کرائی جاتی ہیں, اذکار کرائے جاتے ہیں, یہ اصل تو معین مددگار ہے. اصل تو آدمی کے اخلاق کی اصلاح ہے. جھوٹ نہ بولے, خیانت نہ کرے, ایذا نہ پہنچائے, تکلیف دہ نہ بنے, کسی کا حق نہ لے. اصل تو یہ اصلاح ہے. یہ اذکار تو, یہ تسبیحات تو, یہ اس کے لیے معین اور مددگار ہے. اگر محض تسبیحات ہی چل رہی ہے اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل تو اخلاقیات ہے, ان کی اصلاح ہے اصل تو. فرمایا میاں بیوی کا فساد سب فسادوں کی جڑ ہے, یعنی سینکڑوں فساد کو پیدا کرتی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میاں بیوی کے آپس کی محبت ہے. اور جو لڑائی شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میاں بیوی کی محبت ہے. اور جو جھگڑا سب سے زیادہ شیطان کو پسند ہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے. شیطان کبھی کبھی سمندر پہ تخت لگاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کارگزاریاں سنتا ہے. تخت پہ بیٹھ کے سمندر پہ مقابلہ کرتا ہے کہ میرا بھی تخت ہے, تو وہاں بیٹھ کر کارگزاریاں سناتا ہے. تو اس کے کرندے آ کر کارگزاریاں سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مختلف قسم کی کارگزاریاں ہوتی ہیں کہ اس نیکی سے, اس عمل سے, اس اعمال سے دور کر دیا. لیکن ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا, اس کو گلے لگا لیتا ہے, تو نے کام کیا, تو نے سب سے بڑھیا کام کیا, اس کو گلے لگا لیتا ہے. تو بھائی دینداری کا تقاضا یہ ہے
کہ گھر میں ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میاں بیوی کا تعلق بہت بڑھیا ہو، بہت بڑھیا. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے تمہاری دینداری کیا ہے؟ خیارکم خیارکم لنسائکم، تو اپنے گھر کی عورتوں کے حق میں بہت بہتر ہو. یہ ہے تمہاری اچھائی کا معیار. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثبت چیزیں دیکھا کرو، مثبت سوچ بناؤ، تو انشاءاللہ بہت ساری اچھائیاں نظر آئیں. اور اگر عینک ایسی پہن لی جس کے اندر نظر ہی برائیاں اور خامیاں آتی ہیں، اور منفی سوچ بنا لی، تو پھر تو گھر نہیں بنے گا. عینک ہی غلط پہن لی جس میں نظر ہی عیب آتے ہیں، نظر ہی خامی آتی ہے، پھر تو گھر نہیں بنے گا. اچھے اخلاق، گھر کا ماحول محبتوں بھرا. کچن میں برتن ہوتے تو آواز تو آتی ہے، میاں بیوی ساتھ رہتے تو آواز تو آ ہی جاتی ہے. لیکن دینداری کا تقاضا ہے جلد معاملہ صاف کر لیا، درگزر کا معاملہ جلدی کر لیا جائے، دیر نہیں، تاکہ گرہ نہ لگے، تاکہ کہیں گرہ نہ لگ جائے اور شیطان بیچ میں نہ آ جائے. جلدی معاملہ ٹھیک کر لے. یہ بھی دینداری ہے. لوگ سمجھتے ہیں دینداری صرف نفل پڑھنے کا نام ہے. ہاں، ارے گھر والوں کے ساتھ اچھی اخلاق سے بیٹھنا، ان سے ہنسی خوشی کی باتیں کرنا، یہ نفل سے زیادہ بڑھیا عبادت ہے، نوافل سے زیادہ بڑھیا عبادت ہے. اور خاص طور میں بھائی دینداروں میں تو اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ دینداروں کے گھروں کی بچیاں اور مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بازاروں میں اپنا وقت نہیں لگاتی، قلبوں میں نہیں جانتی. ان کی ساری زندگی تو ان کا شور ہوا کرتا ہے، ان کا ساری زندگی تو کیا ہوتی ہے؟ ان کا شور ہوا کرتا. اور اگر یہاں بھی اگر اس کو وہ عزت نہ ملے، اور اس کو وقت نہ ملے، اور اس کو رعایت نہ ملے، تو بتائیے اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. بعض تو ہوتی ہے جن کو اگر مہینہ مہینہ شور بھی بات نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو کلب میں بھی جاتی ہے، وہ تو بازاروں میں رہتی ہے، وہ تو باہر بھی مشغول رہتی ہے. ہاں، لیکن جن کے گھروں میں بچیاں رہتی ہیں اور زندگیاں ان کے گھروں میں گزرتی ہیں، ان کی تو ساری زندگی شور ہوتا ہے. پھر وقت دینا چاہیے، اور ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے. آپ تعریف کرتے رہیں پھر جو کچھ مرضی کام کرا لیں سب کر لے گی. لیکن اگر آپ نے مزاج تنقید کا بنا لیا، ہاں، پھر اس کا تو ریئیکشن آئے گا. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ خطرناک کہ جوانی میں تو بیچاری وہ مجبور ہوتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب آتا ہے نا بڑھاپا اور اس کے بیٹے ہوتے ہیں جوان، اب بابا جی ہوتے ہیں اکیلے، وہ بن جاتی ہے پوری جماعت. جوانی کے سارے بدلے بڑھاپے ملے. ہاں ہاں، صحیح. ایسا نہیں کرنے سے. دینداری یہ نہیں ہے میرے پیاروں. دینداری جو ہے نا وہ صرف عبادات کا نام نہیں. دینداری تو بڑی خوبصورت زندگی ہے. دیندار آدمی کے قریب جو جتنا رہتا ہے اتنی زیادہ اس کو راحت ملتی ہے. دیندار آدمی کے قریب جو جتنا رہتا ہے اتنا زیادہ اس کو راحت ملتی. اچھی دیندار، اچھی دیندار. اور اگر ہمارے گھروں میں دینداری کی کمی ہے تو ان کو بھی دیندار بناؤ. ان کو بھی یہ فکر ہو کہ وہ آپ کی رعایت رکھیں، ان کو بھی یہ فکر ہو کہ وہ آپ کو عزت دے.
اگر نہیں ہے تو ان کی دینداری بھی کمی ہے نا. اور دینداری کی ضرورت میں نے پوری کرنی تھی. یہ بھی شوہر کی ذمہ داری تھی, یہ بھی گھر کے مردوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کی دینداری کی ضرورت بھی پوری کرے. ٹھیک ہے, دینداری کی ضرورت پوری. ازواجا لتسکنوا الیہا, فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے, ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث ہے. اس کا بہت اہتمام. دینداروں کے گھروں کی زندگیاں مثالی ہوں. آج رشتوں میں فاصلے ہیں, آج رشتوں میں فاصلے ہیں. بے دین لوگوں کے ہاں تو ہے ہی, لیکن افسوس ہوتا ہے جب اچھے خاصے دینداروں کے ہاں بھی ماحول سازگار نہیں ہو. پھر دینداری کا ہی کی بھائی, پھر دینداری کا ہی کی, یہ تو دینداری نہیں ہے. فاصلے نہیں ہونی چاہیے, فاصلے نہیں ہونے چاہیے. اصل چیز اخلاق کی درستگی ہے, اخلاق کی درست. فرمایا کثرت گناہ سے دل کی حس خراب ہو جاتی, تو گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا. سفید کاٹن پہنا ہوا ہو, ایک داغ لگ جائے تو نظر آتا ہے. کپڑے گندے ہو, داغ لگ جائے تو احساس ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ایسی فرمایا دل کی حس بھی مر جاتی ہے. ایک ہے تو فوراً چکنا ہو جاتا ہے, لیکن ظلمت قدہ بن چکا ہے تو گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا, احساس بھی نہیں رہتا, احساس بھی باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزوں, گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں, لیکن فوراً اس کا تریاق استعمال کر لیا کرو, سچی توبہ. فوراً دل و جان سے استغفار کر لیا کرو, تاکہ اس سے دل گندا نہ ہو, اس کی حس نہ مرے, دل کی موت واقع نہ ہو. جلدی کر لیا کرو, ورنہ بڑے سے بڑا آدمی گناہ کر لیتا ہے, غیبت کر لیتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. غیبت جیسا گناہ قرآن میں فرمایا مردار کا گوشت کھانا ہے, لیکن میں کرتا ہوں, احساس بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہاں مردہ پن ہے, یہاں سے حس ختم ہو گئی ہے. اتنے بڑے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سردی زیادہ لگ رہی ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین, ہم سب کی اصلاح فرما. اے مولا ہم سب کی اصلاح فرما, اے مولا ہم سب کی اصلاح فرما. ہمارے اندر اپنی اصلاح اور تربیت کا سچا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر اصلاح اور تربیت کا سچا جذبہ پیدا فرما. مولا کریم ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما, اپنی حفاظت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, اپنی نظر رحمت عطا فرما. ہر شر سے, شریر سے اور ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے حال پہ رحم فرما. رمضان کی مقدس گھڑیاں جیسے تیرے پیاروں کو نصیب ہوتی ہیں, اللہ ہمیں بھی ان کیفیات اور ان اعمال اور ان صفات کے ساتھ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, رمضان کی گھڑیوں کی خوب قدردانی نصیب فرما. اے مولا کریم, جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں, ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما. پوری امت کے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم, رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے نیکیوں کا اور خیر کا پھیلنے کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.